جی میں آج موجود ہوں شاہ لطیف ٹاؤن میں. ویسے تو پوری کراچی میں قابضین پلاٹوں پہ لوگوں کے پلاٹوں پہ قابضین بیٹھے ہوئے ہیں, اور بدقسمتی سے شاہ لطیف ٹاؤن کا بھی علاقہ ہے کہ انہی علاقوں میں شمار ہو رہا ہے جہاں پر مختلف سیکٹرز کے پورے سیکٹرز پر قابضین بیٹھے ہوئے ہیں. اسی سلسلے میں آج یہاں ہم موجود ہیں, ڈاکٹر اقبال صاحب سے بات کرنے کے لیے پہنچے شاہ لطیف میں, اور ان سے بات کرتے ہیں اور گفتگو آپ سنیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہاں ڈاکٹر صاحب, لوگ آج کل اپنے ہی مسائل سے پریشان ہیں, اور آپ دوسروں کے لیے ان قبضہ مافیا کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں, تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ وجوہات تو کوئی خاص نہیں ہے, بس فطرت کی بات ہے. تو میری پوری زندگی جب سے شعور سنبھالا ایسی گزری کہ غلط کام برداشت نہیں ہوتا, ظلم برداشت نہیں ہوتا, کوئی زیادتی کرتے ہیں تو خاموش نہیں رہ سکتا میں. پوری زندگی میری اس طرح گزری ہے. گل احمد میں اور یہ نگریہ کے سامنے جو علاقہ ہے وہاں ہم رہتے تھے, وہاں منشیات کے بڑے بڑے اڈے ہوتے تھے, اس کے خلاف بھی ہم نے پوری زندگی جدوجہد کی ہے. جیل بھی کاٹی ہے, FIR بھی جھوٹے مطلب ہمارے اوپر بنائے گئے ہیں. ہمارے ساتھی مطلب ہے کہ شہید ہوئے ہیں, زخمی ہوئے ہیں, گھر پہ فائرنگ ہوئی ہے. تو یہ ہے کہ غلط کام برداشت نہیں ہوتا, بس یہی بات ہے, یہی وجہ ہے. اچھا سر, یہ لوگ تو بڑے پاورفل ہیں, قبضہ مافیا جو ہے. آپ کا گھر بھی یہاں شاہ لطیف ٹاؤن میں موجود ہے. آپ اپنے لیے نہ صحیح لیکن اپنے گھر والوں کے لیے بھی کبھی نہیں سوچا اور کبھی پیچھے نہیں ہٹے؟ اصل میں جو ظاہر کو دیکھتا ہے وہ اس کو تو یہی نظر آتا ہے کہ یہ بہت بڑے لوگ ہیں, بڑے پاورفل ہیں, اور ہمارے بچے ہیں ہمارے ساتھ, اور یہ وہ. اور جو غیب پہ یقین رکھتے ہیں, اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان سے بڑا پاورفل ہے, اور بڑی ذات ہے, وہ قدرتوں والی ہے, اور یہ اس کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ابھی تک جو میں زندہ ہوں, حالانکہ کئی قاتلانہ حملے بھی ہوئے ہیں, آپ کو بھی معلوم ہے, تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام لینا چاہ رہا ہے. اور اللہ مطلب ہے کہ ہمارا مالک ہے, اور جب تک ہم زندہ ہیں, جب تک اس کے علم میں ہے ہماری زندگی, ٹھیک ہے, تب تک یہ دنیا تو ویسی فانی, سب نے مرنا ہے. جو ظالم ہے وہ بھی مرے گا, جو مظلوم ہے وہ بھی مرے گا. اچھا, یہ عرصہ 30-35 سال پہلے گورنمنٹ نے غریب الاٹیز کے لیے شاہ لطیف ٹاؤن سیکٹر نکالا ہے. اب جب یہاں پہ قبضہ ہو رہے ہیں, تو کیا MDA والوں کو یہ ان کے نالج میں نہیں ہے, یا ان کی ملی بھگت ہے اور وہ ان میں انوالو ہیں؟ یہ اصل میں تصحیح کر دوں تھوڑی, یہ 80 کی اسکیم ہے, تو اس حساب سے کوئی 42-43 سال اس کو ہو گئے ہیں. اور یہاں پہ جو قبضے ہو رہے ہیں تو اس میں ہر ادارہ, سب سے بڑا ہاتھ اس میں کھل کے کہہ رہا ہوں, اگر کوئی سامنے آتا ہے, کوئی کچھ بھی کر رہا ہے. یہاں جو پیپلز پارٹی ہے, 15 سال ہو گئے مسلسل ہی مطلب ان کی گورنمنٹ ہے, سب سے بڑا ہاتھ ان کا ہے. اور نیچے ان کے ادارے ہیں سارے, پولیس ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, سول اسٹیبلشمنٹ ہے, اور مطلب ہے کہ جو ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, سارے اس میں ملوث ہیں. پہلے ایک راونوار یہاں ہوتا تھا, وہ کرتا تھا, SSP ملیر, وہ سپورٹ کر رہا تھا مکمل طور پہ. اس نے میرے اوپر دہشت گردی تک کے مقدمات بنائے, جیل بھیجا اس نے مجھے. تو یہ سارے ملوث ہیں, سارے ملوث ہیں. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاسی پشت پناہی ان لوگوں کے بیک گراؤنڈ پہ سیاسی پشت پناہی ہے, جس کے وجہ سے پورے سیکٹر پر قابض ہیں. بالکل مکمل پکی سیاسی پشپناہی کے بغیر تو ہو نہیں سکتا. ایک ادارہ اپنے طور پہ یا ادارے کے لوگ اپنے طور پہ یہ کچھ نہیں کر سکتے جب تک سیاسی پشپناہی نہ ہو, کیونکہ وہ تو جواب دہ ہوتے ہیں نا. ان کے لیے تو اگر وہ نیک نام ہیں, اگر وہ صحیح ہیں, تو وہ ان کے لیے تو بہت بڑی بات ہے کہ ان کی گورنمنٹ میں اس طرح غلط کام ہو اور وہ ملوث نہ ہوں. تو اس کا مطلب یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ ملوث ہوتے ہیں, تو یہ ہوتا ہے. ان کی پشپناہی ہوتی ہے تو یہ لوگ کرتے ہیں. اس طرح کر ہی نہیں سکتے وہ, اگر وہ ملوث نہ ہوں تو یہ لوگ جو ہے نا, ان کی کیا حیثیت ہے, یہ نہیں کر سکتے. اچھا, یہ تو خیر پورے سیکٹر پر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اکا دکا جو پلاٹ ہیں اس پر بھی یہ بیلٹ کی جو فائلیں ہیں اس پر بھی 2-2 3 الٹرنیٹ فائلیں بنی ہوئی ہیں. اس میں میرے خیال سے کچھ چھوٹے موٹے گروہ یا ایسے لوگ یا اسٹیٹ والے شامل ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہاں قبضے دو قسم کے ہیں. ایک تو پورے سیکٹر پہ, جیسے آپ نے کہا, پورے سیکٹر پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں,
بلکہ نام بھی تبدیل کر دیے، نئے نام رکھ دیے، در محمد گوٹ ہے، یہ سکینہ شر گوٹ ہے، پٹھان گوٹ اور بلوچ، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں کئی سیکٹر کے۔ دوسرے مطلب جو قبضے کا دوسرا وہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو سیکٹر الاٹیوں نے ٹرانسفریوں نے آباد کیے ہیں اس میں خالی پلاٹ، بیچ میں بہت سارے خالی پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، تو کئی گروہ ہیں اس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے، کئی گروہ بنے ہوئے ہیں۔ میرے قریب مطلب گھر کے قریب بھی کوئی پلاٹ تھا، 3 مرتبہ قبضہ ہوا، دیوار بنی، میں نے گرا دی، پھر FIR کاٹنی پڑی مجھے کیونکہ دھمکیاں وغیرہ گالیاں مطلب ان کا معمول تھا، تو میں نے پھر FIR کاٹ دی ان کے اوپر۔ تو یہ کئی گروہ ہیں اور وہ مطلب ہے کہ 5 6 آدمی مطلب ہے کہ کچھ بدماش بھی ہوتے ہیں، رکھے ہوئے پالے ہوئے ہوں انہوں نے، تو وہ کرتے ہیں، یہ 2 نمبر فائل بناتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے بناتے ہیں، اور کچھ فائلیں ایسی بنی ہوئی ہیں جو ادارے کے تعاون سے بنی ہوئی ہیں۔ بشارت ایک مر گئے، اب وہ اس نے ہزاروں فائلیں بنائی ہوئی اور ابھی تک وہ فائلیں ریکارڈ روم میں موجود ہیں، وہ 2 نمبر فائلیں۔ اچھا سر، سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ ان قابضین کے خلاف ہائی کورٹ تک کیس لڑ رہے ہیں، تو اس کی کیا صورتحال ہے یہ بھی بتا دیں۔ ان کے خلاف تو ہم مطلب ہے کہ 2011-12 سے ہائی کورٹ میں گئے ہیں، اس کا فیصلہ بھی آیا تھا، اور یہ در محمد گوٹ مطلب جو نام رکھا ہے انہوں نے 30A سیکٹر ہے، تو اسی پہ قبضہ تھا ان دنوں، 2008-9 میں ہوا تھا یہ قبضہ، جھونپڑیاں بنی تھی پہلے ابتدائی اس میں دور میں، تو ان کے خلاف ہم گئے تھے، تو وہ نہیں کر سکے، یہ مطلب ہے کہ ملے ہوئے ہیں سارے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اوپر سے مطلب ہے کہ سیاسی پشپناہی بھی ہے، تو یہ قبضہ پھیلتا گیا۔ پھر سپریم کورٹ سے میرے رابطے میں تھا، خط و کتابت رہی، پھر 2018 کے آخر میں 11-12 دسمبر کو میں سپریم کورٹ یہاں پہ ثاقب نثار صاحب آئے تھے آخری مرتبہ ریٹائرمنٹ سے پہلے، تو ان کے سامنے یہ میں نے ساری صورتحال رکھ دی، تو اس نے آرڈر دے دیا، اس نے کہا یہ قبضے گرا دو، سب کو بلا لیا، DC کو، SSP کو، DG ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو، لیکن یہ ہے کہ میرے اوپر حملہ کرا کے 2 جنوری 2019 کو وہ سارا بند کر دیا اور میرے اوپر الٹا کیس بنا دیا، میں میرے اوپر حملہ کرایا، میری FIR نہیں کاٹی، تو یہ کہانی تو وہاں تک ہو گئی۔ پھر میں چلا گیا ہائی کورٹ دوبارہ، تو ابھی یہ 21 دسمبر کو ہے انشاءاللہ، اس میں امید ہے، پکی امید ہے کہ آرڈر دے دیں گے قبضوں کے خلاف، یہ گرانے کے خلاف۔ سر کیا لگتا ہے آپ کو آرڈر دینے سے، یہ جب یہاں پہ سیاسی پشت پناہی کا کھیل چل رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ خالی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ ممکن ہے کہ یہ خالی ہو سکتا ہے؟ اگر گورنمنٹ چینج ہوتی ہے سر تو پھر تو کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن اگر یہی گورنمنٹ رہی اور یہی سیاسی جماعتیں رہیں تو پھر لگتا تو مشکل ہے، لیکن میں نے وہ ابھی 5 دسمبر کو سماعت تھی، اس وقت بھی کہا اور 21 تاریخ کو بھی کہوں گا کہ ان کو یہ سمجھا دیں کہ یہ قبضے ختم کرائیں، میرے اوپر پری پلان حملے نہ کرائیں اور میرے اوپر جھوٹے کیسز نہ بنوائیں۔ یہ مطلب ہے کہ یہ ان کو میں سمجھا چکا ہوں، جو ندیم اختر صاحب ہیں، جسٹس ندیم اختر صاحب، اس کو میں بتا چکا ہوں کہ یہ سارے مطلب جو بھی قبضے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ سیاسی پشپناہی بھی ہے گورنمنٹ کی، جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اور اداروں کی مطلب ہے، اور ادارے ان کے کہنے پہ چلتے ہیں، جتنے بھی مطلب کرپٹ لوگ ہوتے ہیں ہر ادارے میں ہوتے ہیں، ان کے مطلب ہے کہ مطلب کے لوگ رکھے ہوتے ہیں، بھرتی اسی مقصد کے لیے کیے ہوتے ہیں، تو یہ میں سمجھا دوں گا۔ اب کہہ نہیں سکتا میں کہ ہوگا کیا، لیکن یہ ساری باتیں میں اس کے سامنے، کورٹ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ یہ صورتحال ہے۔ یہ کوئی پہلی مرتبہ میں نہیں گیا ہوں، یہ کئی مرتبہ ہم گئے ہیں اور کئی مرتبہ یہ آرڈر ہوئے ہیں ہائی کورٹ کی طرف سے، سپریم کورٹ کی طرف سے، اور یہ مطلب ہے کہ ادھر ادھر کر کے حملے کرا کے تو وہ کیس وغیرہ الٹے سیدھے بنا کے ہمارے اوپر تو وہ بند کر دیتے ہیں، آگے نہیں چلاتے، تو اب دیکھتے کہ کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لاسٹ میں سر یہ بتا دیں الاٹیز کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے، جن کے پلاٹوں پہ قبضہ ہو گیا، ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ الاٹیز کے لیے پیغام یہ ہے کہ بھائی یہ جتنے قبضے ہوئے ہیں اس میں میری 1 انچ زمین نہیں ہے،
اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی ضمیر اور اپنی ایمان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے یہ میں سارا کر رہا ہوں، اور جو کچھ ان کو کرنا چاہیے تھا وہ میں کر رہا ہوں، لیکن میں تو کر رہا ہوں، یہاں تک تو میں مطلب ہے آرڈر بھی کروا دوں گا۔ تو اللہ کے بندو، جس دن مطلب ہے کہ جس عرصے میں یہ گریں گے، یہ انکروچمنٹ گرے گی، یہ قبضے گریں گے، تو آپ لوگ حاضری دیں، آپ آ جائیں، آپ کھڑے ہوں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ان علاقوں میں ہزاروں پلاٹس ہیں جن کے اوپر قبضہ ہے، اس میں 10 لوگ بھی ڈاکٹر اقبال جیسے ہوتے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایک پلاٹ پہ بھی قبضہ نہ ہوتا، لیکن سارے مطلب ہے کہ گھروں میں گھسے بیٹھے ہیں، اور مجھے کبھی کوئی فون بھی کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب وہ قبضے کا کیا ہوا۔ تو ابھی آج کل تو مجھے غصہ آتا ہے کہ آپ نے مجھے کوئی مطلب ایڈوانس دیا ہے، مجھے کوئی تمہارے مطلب گھر سے دوپہر کا کھانا ہمارے گھر میں آتا ہے کہ اس طرح فون کرتے ہو؟ تمہارا پلاٹ ہے تو آؤ نا، جدوجہد کرو، کم از کم میں کر رہا ہوں تو میرے ساتھ چلو، ہائی کورٹ چلو، بول دو، کھڑے ہو جاؤ کہ یار میرا بھی پلاٹ ہے۔ تو بزدلی ہے، منافقت ہے۔ میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ آگے آئیں، میں ہی کر رہا ہوں سارا کچھ، میں مطلب ہے کہ آرڈر انشاءاللہ لے کے آؤں گا، لیکن آپ جاگ جاؤ، ابھی تو جاگ جاؤ نا، آپ کے پلاٹ ہیں، جب خالی ہو جائیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ 10 لاکھ کا ہے، یہ 15 لاکھ کا ہے، اور اب آرام سے بیٹھے ہو۔ تو یہ میرے خیال میں بغیرتی کی انتہا ہے۔ یہ آپ نے ڈاکٹر اقبال صاحب کی گفتگو سنی، یہ حق اور سچ پہ ہیں، یہ اب آپ تجزیہ کریں، یہ آپ لوگوں کی لڑائی اکیلے لڑ رہے ہیں، اور پیغام بھی آپ لوگوں کو دے دیا کہ کم از کم ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ ہر جگہ آپ کی جگہ پہ جا کے کھڑے ہیں، لڑائی لڑ رہے ہیں، ان کی اپنی 1 انچ زمین نہیں ہے، انہوں نے بتایا، اپنا کوئی پلاٹ کا میٹر نہیں ہے، اپنا کوئی پرسنل میٹر نہیں ہے، اپنے کسی بچے کا میٹر نہیں ہے، آپ لوگوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ تو آپ لوگ دیکھیں کہ ان کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اللہ حافظ۔